اور دم کیا. قرآن شریف پڑھ کے جو دم کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے شفائی کلی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کوئی کہتا کہ 10 روپے فلاں جگہ چندہ ہے مدرسے کے لیے آپ آ جائیے, اکیلے نکل جاتے, اکیلے نکل جاتے. آج بھی الحمدللہ ہم نے مبارک پور میں سنا حضور سربراہ اعلیٰ شہزادہ حضور حافظ ملت اگر کوئی حضرت سے کہتا ہے کہ 100 روپے کی رسید اشرفیہ کی بنانی ہے, حضرت بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے, آسا مبارک لیتے اور پیدل پیدل چل دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اشرفیہ آج بھی زندہ ترابندہ اور قیامت تک رہے گا, اور قیامت تک رہے گا. اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبکم. اپنی اولاد کی تعظیم کریں, ان کو ادب سکھائیں. تو بچوں کے لیے فیوچر یہ ہوگا کہ اپنی اسکول رہے گی انشاءاللہ العزیز, انقلاب آئے گا, سسٹم اپنا ہوگا. بڑوں کا حال یہ ہے کہ عام طور سے وہ جھوٹ, غیبت, شراب, جوا, خباثت, بخل اور لالچ اتنی بری طریقے سے آ گئی ہے جس کی بنیاد پر بڑی بڑی نیکیوں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. ان کے صدقات کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ ہے جو نبی نے دیا وہ ہے مسجد میں جمعہ کا خطاب. ہر جگہ مسجد میں جمعہ کے دن خطاب ہوتا ہے. امام صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں جو 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر سے پیارے مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے, جس کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں, حدیث شریف. تو اپنی مسجد کے امام صاحب کی تقریر ہر جمعہ میں خود بھی سنیں, بچوں کو بھی لے کر کے جائے, اور تقریر سے پہلے پہنچے. تقریر سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ وہ آپ جیسی تقریر نہیں کرتے, وہ یہ غلط فہمی ہے آپ کی. مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہیں, کیونکہ ایک تقریر میں کئی جگہ کر لیتا ہوں. آپ کے امام صاحب ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں محنت و مشقت سے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ مسجد سے زیادہ امام صاحب پر توجہ ہے. فیملی کوارٹر بازو میں بنوائے, آپ اپنے گھر میں ٹائلز, وکٹریفائی اور ماربل اور پی او پی اور نہ جانے کیا کیا ڈیکوریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ صرف ایک روم کے ڈیکوریشن کے 5-5 لاکھ خرچ کرتے ہیں, مگر مسجد کے امام کا حجرہ وہی ہے کہ پلسٹر بھی نہیں ہے دیوار پر. ہر مسجد کے بازو میں فیملی کوارٹر ہونا چاہیے, اور اس کی زندہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں مصطفیٰ کا فیملی کوارٹر بنا ہوا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی کوارٹر. اس لیے ہر مسجد کے بازو میں 2 روم ٹائلز ہائی فائی لگی ہوئی. امام صاحب قافل لائے, ہو سکتی تو مفتی لائے, اس کے کم سے کم تو عالم لائے, کیونکہ غیر عالم کو تقریر کرنا بھی جائز نہیں, تبلیغ کرنا جائز. عالم رہیں گے, ضرورت کے حساب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے, وہ مسائل بتائیں گے. اور تقریر سے پہلے یاد رکھیے گا ہر جمعہ کو 3-4 مسئلے بتا دیتے ہیں امام صاحب. اگر آپ نے جمعہ میں تقریر سے پہلے پہنچے تھے, ایک ہفتے میں 4 مسئلے سیکھے, مہینے میں 4 جمعہ, 4 کو 4 سے ریویو کرے تو 16 مسئلوں کے عالم ہو گئے. بڑھاپے تک کئی مسائل کے عالم بن جائیں گے. اور جمعہ میں تقریر کے بعد جائیں گے تو ویسے کی ویسے ہی رہیں گے, چاہے زندگی بھر آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں. اس وجہ سے تقریر سے پہلے پہنچے. یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد بنانا ہے کون دے گا پیسہ, تو دھڑا دھڑ سے لوگ تجوری کھول دیتے ہیں. میری طرف سے سریا, میری طرف سے سیمنٹ, میری طرف سے کنکریٹ, میری طرف سے ٹائلز پوری, میری طرف سے محراب, میری طرف سے. یہاں ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے, 5 کروڑ کی مسجد 5 سال کے اندر بن گئی. مسجد کے ممبر سے جا کے پوچھئے, ممبر صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ممبر بولے گا وضو میں 4 فرائض ہے, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح کرنا, پاؤں دھونا. نہ محراب صاحب آپ بتائیے نا وضو میں کتنے فرائض ہے؟ محراب بولے گا وضو میں 3 فرائض ہے, کلی کرنا, ناک صاف کرنا, پورے بدن میں پانی بہانا. نہ دروازہ صاحب آپ تو ساگوان کی لکڑی سے ہے, اکیلے آپ 1 لاکھ کے ہیں, آپ ہی بتا دیجئے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ دروازہ بولے گا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, توحید, نماز, روزہ, زکات, حج. جھومر صاحب آپ تو ممبئی سے تشریف لائے, بتائے سلے کلی اور وہابی سے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جھومر بولے گا. اس کا مطلب مسجد سائلنٹ وائلنٹ امام ہے, مسجد ساکت ہے, ناطق امام ہے, مسجد خاموش ہے, بولتا امام ہے. یہ کس نے بول دیا مسجد بنانا ثواب کا کام ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں؟
جس کتاب میں یہ لکھا مسجد بنانا ثواب ہے، اسی کتاب میں یہ لکھا والذین اوتوا العلم درجات، اسی کتاب میں یہ لکھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اسی کتاب میں یہ لکھا قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، اسی کتاب میں یہ لکھا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد 5 کروڑ کی 5 سال نہیں، پوکھری کلا میں 50,000 سال بھی وہ 5 کروڑ کی مسجد کھڑی رہے، ایک بھی جاہل عالم نہیں بنے گا۔ اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتیوں سے بنی ہوئی اور امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر عمر عثمان و علی کے وہاں نکلتے ہیں۔ مطلب ان